حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سفر پہ ہیں اور ایک جنگل سے گزر ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اور جنگل سے ان کا گزر ہوتا ہے. جنگل میں ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں. یہاں دیکھیے آپ, ایک طرف لالچ اور دوسری طرف فکر آخرت, ان دونوں چیزوں کو دیکھیے گا. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے پہاڑ سے لگے ہوئے ایک وادی میں. حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے ساتھیوں کو جنگل میں بھوک لگتی ہے. یہ دسترخوان بچھاتے ہیں اور جو کھانا لے گئے تھے اس کو لگا دیتے ہیں. جنگل کے چرواہے پر نظر پڑتی ہے, اس کو بلاتے ہیں, چرواہے ادھر آؤ, اے چرواہے ادھر آؤ. وہ قریب آتا ہے اور کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ تم بھی کھانا کھا لو, ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں, تم بھی بھوکے ہوگے, صبح سے بکریاں چرا رہے ہو, آؤ تم بھی کھانا کھا لو. اس نے جواب دیا, اس چرواہے نے, نہیں نہیں آپ یہ کھانا کھائیں, آپ تناول فرمائیں, آپ نوش کریں, ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں اس لیے کہ ہم روزے سے ہیں. چرواہا روزے سے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اے چرواہے, اتنی سخت گرمی میں اور اتنا بڑا دن ہوتا ہے, یہ بکریاں بھی تمہاری نہیں ہیں, تمہارے مالک کی ہیں. ان بکریوں کو صبح سے شام تک تم اسی جنگل میں چراتے ہو, کوئی بکری کھو نہ جائے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہو. اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور اتنی شدید گرمی کے اندر بھی تم روزے سے ہو, وہ بھی نفلی روزہ. تم روزہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو, تم روزہ ترک کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ یہ فرض روزے تو نہیں ہیں, نفلی روزے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اس روزے کو کیسے چھوڑ دوں, اسی جنگل میں تو میں رہتا ہوں اور بکریاں چراتا رہتا ہوں, مجھے مسجد میں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے, جنگل میں بھی میری نظر بکریوں پر رہتی ہے اس لیے کہ کوئی بکری کھو نہ جائے, اس لیے میں زیادہ نوافل نہیں پڑھ پاتا ہوں, اسی لیے تو میں نفلی روزے رکھتا ہوں. میں آخرت کی فکر میں ڈوبا ہوا رہتا ہوں, پتہ نہیں ہے کہ میرا رب آخرت میں مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا, مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. مجھے جتنی عبادت کرنی چاہیے اتنی عبادت ہم نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ میرے مالک کا حکم ہے ان بکریوں کو چراؤ, اس لیے میں چرانے آتا ہوں, کیونکہ مالک کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا ہوں, میں جس کا غلام ہوں, مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اپنے ساتھیوں سے, اس چرواہے کا امتحان لینا چاہیے. باتوں سے تو بڑا اللہ والا لگتا ہے لیکن عملی میدان میں دیکھوں, عملی میدان میں تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ان کا امتحان لیتا ہوں. یہ کہہ تو یہ رہا ہے بڑا اللہ والا, روزے سے ہوں اور یہ ہوں وہ ہوں, اور میں امتحان لیتا ہوں. وہ بکری چرانے میں لگ گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پھر اس کو بلایا, ادھر آؤ. وہ آیا, کہنے لگا کیا بات ہے بھائی, میں بکریاں چرا رہا ہوں, میں کہہ دیا ہوں روزے سے ہوں, میں نہیں کھانا کھاؤں گا. کہا ایسا ہے کہ میں ایک بکری تم سے خریدنا چاہتا ہوں, ایک بکری تم مجھے دے دو. بعنی شاطن, یہ ہے المستدرک الحاکم کے الفاظ. ایک بکری تم مجھے بیچ دو, ایک بکری تم مجھے دے دو. اس نے جواب دیا نہیں حضرت, میں یہ بکری کیسے بیچ دوں, یہ بکریاں میری نہیں ہیں, میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ سے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں, یہ بکری میرے مالک کی ہیں. اپنے مالک کی امانت میں خیانت کیسے کر دوں میں, یہ بکری میری نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس اپنے مالک سے یہ کہہ دینا کہ پہاڑ کے دامن میں بکریاں چرا رہا تھا, چراتے چراتے ایک بکری گم ہو گئی. اکثر ایسا ہو ہی جاتا ہے, بکریاں چرتے چرتے کہیں دور نکل جاتی ہیں, کہیں کھو جاتی ہیں, یا کوئی دوسرا آدمی پکڑ کے لے جاتا ہے. تمہارا مالک تم سے کچھ نہیں کہے گا کیونکہ بکریوں پر تمہاری نظر تھی, لیکن چرتے چرتے کوئی بکری دور نکل گئی اور وہ گم ہو گئی. کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا, یا کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا مار کے کھا گیا, تم ایک بکری مجھے بیچ دو, ہم اس کو ذبح کریں گے اور یہیں پکائیں گے کھائیں گے, اور شام کو تمہیں بھی پکا ہوا بھنا ہوا گوشت دے دیں گے, تم اس گوشت سے روزہ افطار کر لینا کیونکہ تم روزے سے ہو. ہم شام کو اس بکری کو کاٹ کر ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر تمہیں بھی دے دیں گے, تم اس سے افطار کر لینا. وہ چرواہا حضرت عبداللہ ابن عمر
عمر کی یہ بات سنتا ہے، انگلی سے اشارہ کرتا ہے اور چیختا ہوا روتے ہوئے بھاگتا ہے، کہتا این اللہ این اللہ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اے عبداللہ ابن عمر، آج میں تمہیں بکری بیچ دوں گا، میں اپنے مالک سے جھوٹ بول دوں گا، میرا مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا، تھوڑے سے درہم مجھے بکری کے مل جائیں گے، لیکن پھر اللہ تو میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے، میں اپنے مالک سے جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن کل قیامت کے دن اپنے مالک کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ این اللہ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ چرواہا بھاگتا ہے، دور جاتا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے این اللہ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اے عبداللہ میں یہاں جھوٹ بول سکتا ہوں اپنے مالک سے، لیکن کل قیامت کے دن ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا، ہمیں سب کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا، ہم دنیا میں ہم ایسا نہیں کر سکتے، اللہ ہماری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے این اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ دیکھو اس چرواہے کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے۔ وہ اپنے گاؤں جاتے ہیں، عبداللہ ابن عمر لوٹ کر اپنے گھر جاتے ہیں اور دوسرے دن اس چرواہے کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ چرواہا بھی چاہیے اور جتنی بکریاں تمہاری ہیں وہ سب مجھے چاہیے، قیمت بتاؤ قیمت بتاؤ۔ مالک نے کہا اس غلام کی اتنی قیمت اور بکریوں کی اتنی قیمت۔ عبداللہ ابن عمر نے غلام کی قیمت بھی ادا کر دی اور بکریوں کی قیمت بھی دے دی، غلام کو خرید لیا اور غلام کے ساتھ ساتھ بکریاں بھی خرید لی اور پھر اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اے غلام، اے فلاں کے غلام، میں نے تمہیں خرید لیا اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں، آج تمہیں میں آزاد کر رہا ہوں اور یہ بکریاں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں، اب تم ان بکریوں کے مالک ہو اور کسی کے غلام نہیں ہو۔ این اللہ، یہ کلمہ، اس جملے نے تمہیں آج غلامی سے نجات دلا دی ہے۔ اسی طرح اللہ سے ڈرتے رہنا، انشاءاللہ اللہ سے اسی طریقے سے ڈرتے رہو گے تو یہی ڈر قیامت کے دن جہنم سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا، جہنم سے بھی تمہیں نجات دلا دے گا۔ میرے بھائیوں،